سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پورے کا پورا فوکس ہوتا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، یہ آرم فورسز کے لیے پروسیکیوشن کے لیے، یہ کسی ڈپلومیٹک ایکسچینج آف پروٹیسٹ یا کسی ڈپلومیٹک ایکسچینج آف میسج کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2022 کا اگر واقعہ ہے، جب تمام پروسیکیوشنز فیل ہو جاتی ہیں، جب تمام ہتھ کنڈے ختم ہو جاتے ہیں اریسٹ کے یا ڈیٹینشن کے، تو پھر ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے جس کا سائفر نام رکھا جاتا ہے۔ سائفر کی اپلیکیشن ان کرمنل لا اور اس کی جسٹیفیکیشن ہرگز نہیں بنتی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی۔ یہاں پر پروسیکیوشن سیکشن 5 اور سیکشن 9 کی بالکل نہیں بنتی، بلکہ آج خان صاحب کی ان کو اسٹریٹ اوے یہ قابل اخراج مقدمہ ہے، ہم اس کی کوشچن بھی موو کریں گے، اور جس طرح یہ پروسیڈنگز اندر ہو رہی ہیں وہ بھی ہمیں اس پر بہت اعتراض ہے۔ یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہیں، یہ انلیگل ہیں، یہ انلیگل پروسیڈنگز ہیں، یہ جیل میں اندر چلانے کے لیے۔ جیل میں وہ ٹرائلز چلتے ہیں، بڑے خطرناک مجرموں کے چلتے ہیں ٹرائلز۔ جیل میں وہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں جہاں پر کوئی دہشت گردی کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو جرم بنتا ہے، اگر بنتا ہے، دور دور تک اس کی اپلیکیشن اس مقدمے میں نہیں بنتی۔ یہ تو سارے بیلیبل معمولی سے جرم ہے، اس کے لیے جیل ٹرائل کی کیا ضرورت عام پڑی آل آف اے سڈن، اور وہ بھی اوور نائٹ۔ انٹیریئر ہی مدعی ہے، انٹیریئر ہی کی مدعیت میں ایف آئی اے آپریٹ کرتی ہے، وہی اس کے کمپلینٹ، اور انٹیریئر کی اپلیکیشن ہے کہ جان کو خطرہ ہے، یہ جیل ٹرائل کیا جائے، اور کوئی ریزن نہیں۔ فارمر پرائم منسٹر کی پروسیکیوشن انڈر دی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کرنا از ویری انفارچونیٹ، جبکہ حقائق بالکل آن ریکارڈ ہیں، منٹس آف دا میٹنگ